السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور سپریم کورٹ سے میرے ساتھ وسیم ملک موجود ہیں، قمر میکن موجود ہیں۔ ناظرین، کیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن پر کانٹا لگ چکا ہے؟ جس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور گزشتہ رات ایک یہ بھی خبر سامنے آئی کہ جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس بنانے کے لیے وفاقی حکومت غور کر رہی ہے، اور کچھ ایسے وفاقی حکومت کے ایم این ایز ہیں جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں۔ رپورٹر سے جانیں گے۔ وسیم ملک، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو گزشتہ رات یہ خبر چل رہی تھی کہ جسٹس امین الدین خان کو اب چیف جسٹس بنانے کے بارے میں یہ حکومت سوچ رہی ہے، کتنی صداقت ہے، کیا چل رہا ہے؟ حکومت کا سوچنا معذرت کے ساتھ حکومت کا سوچنا، اور اگر اس سوچنے سے کام ہوتا تو کیا ہی خوبصورت بات تھی۔ حکومت الٹی بھی لٹک جائے، جسٹس امین الدین خان چیف جسٹس پاکستان نہیں بنیں گے۔ اچھا، جسٹس منصور علی شاہ 26 اکتوبر کو چیف جسٹس پاکستان ہوں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 25 اکتوبر کو چیف جسٹس پاکستان کے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ دیکھ لیں وسیم ملک صاحب جاگ رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ کوئی ایم این ایز نے بھی شکوہ کیا ہے شاید اور باقی پوری بات سنیں نا، دیکھیں یہ آئینی ترمیم سے ہوگا نا، جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس پاکستان بنانا، اس کے لیے آپ کو آئینی ترامیم کرنی پڑیں گی۔ آئینی ترامیم آپ کیسے کریں گے؟ اگر آپ آئینی ترامیم کر ہی سکتے ہیں تو پھر قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن کیوں نہیں دیں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ سے زیادہ سرو آپ کو کون کر سکتا ہے جتنا انہوں نے سرو کیا ہے؟ اور دوسری بات، جسٹس امین الدین خان بڑی معذرت کے ساتھ معزز جج ہیں، انہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج بننے کی بھی قابلیت نہیں ہے، اور آپ انہیں چیف جسٹس پاکستان بنا رہے ہیں۔ اچھا، ایک شخص جو بڑا سموتھلی اور بڑا طریقے سے کسی کیس کی پروسیڈنگز کو اگر بینچ کا ہیڈ ہو تو چلا نہیں سکتا۔ ایک شخص جسے فیصلہ لکھنے میں اب مزید لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، جسے فیصلہ نہ لکھا جا سکتا ہو، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ چیف جسٹس پاکستان بنے، اور وفاقی حکومت کوئی بھی اس طرح کی بات کرتے اور آپ اپنے ولاگ میں ڈسکس شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں وہ مطلب آپ کی آڈینس کا وقت جو ہے وہ اتنا غیر اہم ہے۔ دیکھیں، جو بات چل رہی ہوتی ہے ہم اسی کو ڈسکس کرتے ہیں، ظاہر ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایم این ایز کی بھی ڈسکشن ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے؟ اچھا دیکھیے، بات سیدھی سی ہے، 12 ایم این ایز چاہیے مولانا کے بغیر، 6 سینیٹرز چاہیے مولانا کے بغیر۔ پاکستان تحریک انصاف سے توڑے جا سکتے ہیں یا مولانا کی جماعت سے توڑے جا سکتے ہیں، یہ بالکل ممکن نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان 25 اکتوبر سے آئینی ترامیم نہیں چاہیں گے۔ 9 کو وہ جو اپنا مسودہ پبلک کر رہے ہیں نا، آپ ذرا وہ دیکھ لیجئے گا، وفاقی حکومت کی اس میں چیخیں ہوں گی کہ وہ جو آئینی مسودہ اپنا مولانا یہ جو مسودہ کھیل رہے ہیں نا، یہ ٹائم بائی کر رہے ہیں۔ اچھا، مولانا نے پی ایم ایل این کو انکار نہیں کیا کہ وہ آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں کریں گے۔ مولانا کو جہاں فوجی اسٹیبلشمنٹ سے روابط ہوتے ہیں انہیں بھی انکار نہیں کیا۔ مولانا نے ایک جگہ پہ یہ کہا تھا کہ اپنے بندے پورے کرو۔ مجھے تو بتاؤ نا کہ تم میرے بغیر اپنے بندے پورے کرو، اور پھر بتاؤ کہ صرف تمہاری ضرورت ہے، تم آ کے مل جاؤ گے تو ہم کر لیں گے کام۔ مولانا ٹائم بائی کر رہے ہیں، مولانا سیاستدانوں کی طرح کھیل رہے ہیں۔ مولانا پھر اپنا مسودہ دیں گے، وفاقی حکومت وہ پڑے گی تو وہ اس کی چیخیں ہوں گی، اور اس کے بعد مولانا کہیں گے اچھا اس پہ بارگین کر لیتے ہیں، اچھا ہم اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ملاقاتیں شروع ہو جائیں گی۔ کرتے کراتے 25 اکتوبر گزر جائے گا، اور جب 25 اکتوبر گزر جائے گا پھر آپ بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کو یاد کیجئے جس میں انہوں نے پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے ہمارے کچھ سلیکٹیو دوست گئے تھے، نام پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کا دیا گیا تھا اور کچھ سلیکٹیو دوستوں کو لے جایا گیا تھا، تو اس میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ ہمارے پاس وقت ہی 25 اکتوبر کا ہے، 25 اکتوبر کے بعد جو آئے گا وہ ہمیں آئینی ترمیم نہیں کرنے دے گا، تو یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی۔ اور دوسرا، جہاں آپ نے پی ایم ایل این کے لوگوں کی بات کی، پی ایم ایل این کے اپنے اندر سے، یہ تو ابھی دوسروں کے انہوں نے بندے پورے کرنے ہیں نا، دوسروں کے توڑنے ہیں، پی ایم ایل این کے اپنی بھی تعداد پوری نہیں ہے۔ اچھا، ایم این ایز کی تعداد کا مجھے نہیں پتا، 1 ہیں 2 ہیں 3 ہیں، 2 سینیٹرز کے حوالے سے تو مجھے پتا ہے، اچھا، ایک کا تو میں آئی وٹنس ہوں، اچھا، اور وہ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ کے منہ پہ جا کے بولی، اس نے کہا میں آپ کی پارٹی میں نہیں ہوں۔ فیمیل ہے؟ ہاں، اچھا، میں آپ کی پارٹی میں نہیں ہوں۔ وہ سینیٹر 2018 میں بنی تھی جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہیں صدارت سے، پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا تھا، تو جو پی ایم ایل این کے سینیٹرز ہیں وہ آزاد بنے تھے، اچھا، یہ ان میں سے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ وہ ووٹ کا تو انہوں نے نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا میں اپنی جماعت میں نہیں ہوں۔ ایک اور ایم این اے ہیں جو میاں صاحب کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، جنہوں نے میاں صاحب کو بڑا ریسکیو بھی کیا تھا، سینیٹر ہیں وہ، ان کی کچھ کمٹمنٹس تھیں پی ایم ایل این سے، بدلے میں انہوں نے جو پی ایم ایل این کو سرو کیا تھا جب نواز شریف صاحب باہر تھے، تو
انہوں نے پی ایم ایل این کو بہت سرو کیا تھا, پی ایم ایل این کا بیانیہ بنانے میں بہت سرو کیا تھا, پھر انہیں بدلے میں سینیٹرشپ دی گئی, پھر ان سے کچھ کمٹمنٹس کی گئیں, اب ان کی کمٹمنٹس پوری نہیں کی جا رہی. انہوں نے نواز شریف کو کہا کہ وہ آئینی ترمیم کے سلسلے میں ووٹ نہیں کریں گے. اچھا نواز شریف صاحب نے بھی آگے سے کوئی بات نہیں کی, دھیمے سے مسکرا دیے. تو جو یہ 12 ایم این اے 6 سینیٹرز پورے کرنے کے چکر میں ان کے اپنے لوگ پورے نہیں ہیں. تو اب جسٹس امین الدین خان ایک ایسا شخص جو غالباً 4 صفحوں کا اگر کوئی چھوٹا سا فیصلہ بھی لکھنا ہو تو وہ شاید اپنے لا کلرک سے یا دوسرے لوگوں سے لکھواتا ہو, آپ انہیں چیف جسٹس پاکستان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں قمر بیگن ہاں بالکل, کیا مطلب لیا میں وسیم ملک صاحب سے یہ ذرا پوچھیں. یہ ذرا جواب دے دیں. نواز شریف کی مسکراہٹ کا یہی مطلب لیا جائے کہ نواز شریف صاحب مجبور ہے, نواز شریف صاحب ووٹ دیں گے. آئین ترمیم اگر ہوئی تو وہ تو پھر آئیں گے. اگر انہیں پیدل بھی آنا پڑا, کسی نے لاہور سے انہیں ہانک دیا, چل بھائی پہنچ اسلام آباد, وہ پہنچیں گے. تو باقی ان کی مسکراہٹ یہ کہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اس بات کا. تو اب اس شاعر نے شعر لکھ دیا ہے, تشریح ہر شخص اپنی مرضی کی کرے. قمر بیگن, اگر آئینی ترمیم نہیں ہونی جیسا کہ وسیم ملک کہہ رہے ہیں, تو یہ 63A کا فیصلہ بھی آیا اور یہ چیزیں ساری گلے میں ڈالنے کا کیا یہ جو ٹیشو فائدہ پیپر ہوتا ہے نا, یہ استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے قمر بیگن, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ دوسری جانب جو وکلاء متحرک ہیں وہ کتنی ہرڈل کریٹ کر پائیں گے سارے جوڈیشل پیکج کے اندر؟ بہت شکریہ فیصل صاحب. دیکھیے وکلاء کا جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے نا, اس وقت وکلاء بہت ایک قسم کا نا بٹوارے میں جیسے چل رہے ہیں. بہت ایک بڑی تعداد ہے جو حکومت کا بھی ساتھ دے رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وہ وکلاء کو اپنے ساتھ ملانے میں کسی حد تک کامیاب رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اب جو اسلام آباد کے خاص طور پہ وکلاء ہیں جنہوں نے کل آل پاکستان کنونشن بھی کیا ہے, وہ بھی ایک بڑی تعداد ہے. لیکن جیسے کہ وسیم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا نا کہ اب پہلے اب یوں کہا کریں کہ ماضی فائز عیسیٰ, اچھا ٹھیک ہے, اب پہلے ہم کہتے تھے قاضی فائز عیسیٰ, لیکن اب ماضی فائز عیسیٰ کہہ دے تو زیادہ بہتر ہوگا. وسیم ملک بالکل درست کہہ رہے ہیں. اور وسیم ملک نے کہیں نہیں کہا کہ آپ قاضی کو ماضی کہیں. آپ نے کہا آپ اپنے الفاظ میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے مت چلائیں. میرے لیے بات آپ نے سنی نہیں ہے. آپ نے اس دو کے بعد میں آپ ابھی کی بول طرف رہا آتے ہوں, ہیں, اس کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں, بولے میں نے آپ کو اس کے بعد آپ کی طرف تو میں آتے نے ہیں. کہا کہ کہیں جو بھائی میں نے الفاظ کب میں کہا کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ قمر نے- میکن کہہ رہا ہے. میں 2 نے- مرتبہ آپ کہہ چکے ماضی فائز عیسیٰ, میں نے جیسا قطن کہ- نہیں کہا. جیسا جی، کہ جی، جی. وسیم ملک نے کہا, اب آگے سنا نہیں کہ وسیم ملک نے کیا کہا, وہ میں نے کہا ہے. لیکن آپ نے جیسا کہ کہا کہ منصور علی شاہ صاحب 26 سے چیف جسٹس بننے والے ہیں, تو اس کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ماضی فائز عیسیٰ کہنا چاہیے. اب ٹھیک ہے وسیم ملک صاحب درست ہو گیا. اچھا, اب آپ نے جو بات کی ہے نا وکلاء کی, یہ وکلاء جو ہیں یہ عین اس وقت پر یہ ساری چیزیں جو اب کر رہے ہیں نا, ان کو بھی ہمارے ذرائع کے مطابق ایک بڑی اہم شخصیت سیاسی انہوں نے ایکٹیویٹ کیا ہے, اور ان کا تعلق تحریک انصاف سے یا نون لیگ سے یا کسی حکومتی جماعت سے اب نہیں ہے. تو انہوں نے ان کو ایکٹیویٹ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا یار کچھ تو کرو, کچھ تو بولو, کچھ تو پتہ چلے کہ یار وکلاء جو ہیں اس قسم کی چیزوں کے خلاف ہیں. تو وکلاء بھی ہلنے جلنے کے لیے تیار نہیں تھے. باہر ان کو اب ایکٹیویٹ کیا گیا ہے. تو تحریک انصاف کے وکلاء کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو پہلے بھی رجسٹ کر رہے تھے, چونکہ ان کے اندر بھی بہت بڑی تقسیم ہے. اور سب سے بڑی تقسیم جو ہے نا, میں یہاں پر یہ سمجھتا ہوں کہ حامد خان صاحب کی وجہ سے تھی, جو وہ تحریک انصاف کے وکلاء کو بھی انہوں نے بہت عرصے تک اس بات پر روک کے رکھا کہ ہو سکتا ہے قاضی تھوڑا نیوٹرل رہے یا اس لیول تک نہ جائے, یا یہ چیزیں کچھ بہتر ہونے کی امید شاید ان کو تھی. لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اب دیکھ لیں, کل حامد خان صاحب کی جب آپ نے تقریر سنی ہوں گی تو ان کے الفاظ 2-4 وہ سنا دیتا. انہوں نے کہا قاضی جیسے بڑے آئے اور بڑے گئے, ہم سمجھتے تھے کہ یہ اپرائٹ جج ہے, ہم نے اس کا اس لیے ساتھ دیا, میں پارٹی سے لڑا, عمران خان سے لڑا اس کے لیے, لیکن یہ اس طرح نہیں اندازہ تھا کہ یہ اس طرح سے بک جائے گا. مطلب یہاں تک انہوں نے الفاظ استعمال کیے. وہ حامد خان صاحب جو سمجھتے تھے تمام پاکستانی یا وکلاء برادری کے قاضی صاحب کے بڑے اچھے دوست ہیں, ریفرنس کے اندر ان کو سپورٹ کیا, اپنی پارٹی عمران خان کے خلاف گئے, اپنے اوپر بہت ساری چیزیں لی. اور کل انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اس ملک کے ساتھ کیا نا, اس میں وہ بھی اپنا حصہ سمجھتے ہیں, اپنے خود کو ذمہ دار وہ سمجھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ دیا تھا. تو بہرحال یہ جو وکلاء کا ایک طبقہ اس وقت موجود ضرور ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی بہت بڑی ریزسٹنس جو ہے وہ لے کر آئے گا اور یہ کام نہیں ہوگا. اگر حکومت کے پاس
یہ چیز وسیم نے اچھی طرح سے ایکسپلین کی کہ نمبر پورے ہوتے تو وہ یہ کر گزرتے. اب ان کے پاس نمبر اپنے پورے نہیں ہیں, اور جو اطلاعات تھیں وسیم کی خبر کے بعد اب تو وہ چیزیں کنفرم ہو رہی ہیں کہ بھائی نون لیگ کے اپنے بندے پورے نہیں ہیں, انہوں نے 63A کو کیا کرنا ہے. اب 63A کا فیصلہ انہوں نے قاضی صاحب سے تو لے لیا ہے, لیکن قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اب ان کے پاس اپنے نمبرز بھی پورے نہیں ہیں. تو میرے خیال میں وہ قاضی صاحب کی جاب جو ہے وہ مشن جو ہے وہ اکمپلشڈ ہو گیا, اب ان کی ویسے بھی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے وسیم ملک, اینڈ پہ یہ بتا دیں کہ مولانا صاحب جو مسودہ تیار کر رہے ہیں اس میں کیا سیدھا چیزیں ہو سکتی ہیں, یا کیا جو میرے خیال میں کل پبلک بھی ہو جانا ہے. پچھلا جو مسودہ شیئر کیا گیا تھا مولانا فضل الرحمان سے, اس حوالے سے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے آ کے کہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں مجبوری ہے, ضروری ہے آئینی ترامیم کرنا. تو اس مسودے میں کیا تھا جس پر جمعیت کو اعتراض تھا؟ فوجی عدالتیں, آئین کے آرٹیکل 8 میں ترمیم, یہی تھا نا. جو کامران مرتضیٰ صاحب نے پھر کہا کہ وہ ججز کا ٹرانسفر بھی نہیں چاہتے, روٹیشن والا معاملہ, اور وہ جو دیگر معاملات تھے. تو جو خود مولانا فضل الرحمان کی جماعت اور کامران مرتضیٰ صاحب بتا چکے ہیں, تو ان چیزوں کو اگر ایکسکلوڈ کروں تو میری نظر میں فوجی عدالتوں میں ترمیم بھی ان کے مسودے سے نہیں ہوگی, ہائی کورٹ کے ججز کا روٹیشن بھی ان کے مسودے میں نہیں ہوگا. ججز کی عمر بڑھانا, کل کے روز مولانا فضل الرحمان نے دونوں نواز اور شریف, ان دونوں خاندانوں کو, زرداری اور شریف خاندانوں کو کہا کہ آپ قاضی فائز عیسیٰ کی ضد چھوڑ دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اگر آپ ضد چھوڑتے ہیں تو پھر آپ ججز کی عمر 68 سال آئینی عدالت کی وہ بھی نہیں ہوگا. پھر ججز کا جو پینل ہے کہ کوئی ترمیم کر کے 4 میں سے کسی کو, پہلے 3 میں سے, پہلے 4 میں سے کسی کو سلیکٹ کیا جائے, وہ بھی نہیں ہوگا مولانا کے مسودے میں. پھر مولانا کے مسودے میں جو آرٹیکل 199 کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا تھا وہ بھی نہیں ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا اکثر کہتے رہے ہیں کہ ہاں آئینی عدالت ضروری ہے, تو مولانا اس آئینی عدالت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میری نظر میں تو مولانا کی آئینی عدالت یہ ہوگی کہ سپریم کورٹ کے پہلے 5 ججز جو ہیں وہ آئینی عدالت, آئینی بینچ ہوگا, وہ آئینی مقدمات کی سماعت کرے گا. مولانا اس جوڈیشل سسٹم کے پیرالل کوئی اور جوڈیشل سسٹم مجھے نہیں لگتا کھڑا کریں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان چاہیں گے کہ سپریم کورٹ کو کسی اور عدالت کے ماتحت کر دیا جائے, اور مجھے نہیں لگتا کہ مولانا چاہیں گے کہ ججز کو براہ راست وزیر اعظم تعینات کرے. تو اس کے علاوہ کیا بچتا ہے؟ اس کے علاوہ تو مولانا آئینی ترمیم میں شاید 175 میں جو پارلیمانی پارٹی کا کردار ہے, جو اس طرح سے فی الحال فعال نہیں ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں, مولانا اس کو ذرا اسٹرینتھن کر دیں گے. مولانا کہہ دیں گے کہ 5 رکنی بینچ جو ہے وہ آئینی عدالت ہے. مولانا 2-3 اس طرح کی اور کاسمیٹک سی چیزیں ڈال کے مسودہ اپنا پیش کر دیں گے. وفاقی حکومت نے اس پہ ماننا کوئی نہیں ہے, فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ ماننا کوئی نہیں ہے. پھر بارگیننگ شروع ہو جائے گی, اور کرتے کراتے اگر اٹیمپٹ کی بھی تو فرسٹریشن کا جب آخری 4 سے 5 روز یا آخری 1 ہفتہ آئے گا نا, فوجی اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کو لگے گا کہ گیم ان کے ہاتھ سے اب نکل چکی ہے. تو وہ فرسٹریشن میں وہ جو ایک شخص ہوتا ہے نا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے, اسے لگتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, وہ پھر زمینی خدا بنا ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ویسا کیوں نہیں ہو رہا. جب ایسا نہیں ہو رہا ہوتا تو وہ پینک میں, فرسٹریشن میں ایسے اقدامات کرتا ہے جس سے وہ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہوتا ہے. تو پھر فوجی اسٹیبلشمنٹ کہے گی کہ جی آخری اٹیمپٹ کرو, ہر صورت بندے اٹھاؤ, یہ کرو وہ کرو, لوگوں کی مائیں بہنیں اٹھاؤ, قاضی کو ایکسٹینشن دینی ہے. آخری ہفتے میں اس طرح کی ایک فرسٹریٹڈ اٹیمپٹ کریں گے, وہ بھی ناکام ہوگی. اور آپ دیکھیں گے 26 اکتوبر کا سورج طلوع ہوگا, جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. چیف جسٹس پاکستان ہوں گے. 63A کا فیصلہ بھی لیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر میرے خیال میں جو ہے وہ بے عزتی بھی بہت ہوگی, اور بہت سارے معاملات. دوسری جانب جو وفاقی حکومت کمیشن ہے وہ بھی ہمارے اس پینل کے مطابق تاحال ہمیں ناکام نظر آتا ہے. ہاں ایک اٹیمپٹ ضرور کی جائے گی, لیکن جیسا کہ وسیم ملک نے بتایا کہ نون لیگ کے کچھ اپنے MNAs, کچھ سینیٹرز ایسے ہیں جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حق میں نہیں ہے, یا وہ کسی نہ کسی حد تک اپنی پارٹی سے اختلافات رکھتے ہیں. بہرحال مزید اس سے جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.